هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أصل الله في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات تھکے ہوئے تو نہیں ہیں کیونکہ 2-3 لوگوں نے پڑھا کہیں تھک تو نہیں گئے آپ نہیں مومن ذکر حسین سے نہیں تھکتا ذکر سیدہ سے نہیں تھکتا بلکہ یہ ذکر حسین سیدہ مومن کو تقویت دیتی ہے بدن کو طاقت دیتی ہے اگر آپ کے بدن کو طاقت ملی ہے اس ذکر سے تو پھر مل کر نعرے سنائیے مجھے تاکہ مجلس کو پتہ چلے کہ مجلس کا فاطمہ کی کار میں سمٹی ہے طہارت اس طرح فاطمہ کی تار میں سمٹی ہے طہارت اس طرح میں نے فے بھی نہیں پڑھا الف بھی نہیں پڑھا میم بھی نہیں پڑھا اور وہ پا بھی نہیں پڑھا میں نے توئی کو پڑھا ہے فاطمہ کی تار میں سمٹی ہے طہارت اس طرح علم جیسے علی کی عین میں ہے علم جیسے علی کی عین میں ہے اگر مسلم ہے تو انکار کیا کر اگر مسلم ہے تو انکار کیا کر سیدہ کا احترام کیا کر اگر مسلم ہے تو انکار کیا کر سیدہ کا احترام کیا کر کھا کر گندم خدا کی حرام نہ کیا کر کھا کر گندم خدا کی حرام نہ کیا کر سیدہ کے دشمنوں پر لعنت صبح شام کیا کر ہمارے درمیان اکثر جوانوں میں یہ مسئلہ چھڑ جاتا ہے ایک یہ مسئلہ بتا کر میں مجلس شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جی رہبر معظم نے کہا ہے کسی کا نام لے کر سیدہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا حرام ہے میں کہتا ہوں یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے لیکن رہبر معظم نے سیدہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجنے کو منع نہیں کیا نام لینے سے منع کیا ہے کیوں اگر ہم سیدہ کے قاتلوں کو چھپائیں گے تو ہم بھی قاتلوں کے ساتھ شمار ہوں گے سیدہ پر ظلم کو نہیں چھپانا ظلم کو بیان کرنا ہے لیکن احتیاط کے دائرے میں بیان کرنا ہے اور لعنت جس کی مصداق ہوتی ہے اس تک چلی جاتی ہے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی میرے دوستو سوشل میڈیا کا دور ہے ہمارے جوان جذباتی ہو جاتے ہیں خود زیدی صاحب نے بھی کئی دفعہ بیان کیا یہاں پر کہ جذباتی نہ ہوا کرے جو معاملہ سمجھ میں نہیں آتا اس معاملے کو سوشل میڈیا پر ڈسکس مت کیجیے یہ بہت بڑی سازش ہے یہ ساری سازش ہی علی کے لیے ہے علی کی ولایت کو ختم کیا جائے کسی طرح لیکن جس ولایت کی علم بردار سیدہ فاطمہ ہو ولایت ختم نہیں ہو سکتی ہماری نسلیں مٹ سکتی ہیں علی کی ولایت ختم نہیں ہو سکتی کیوں اس ولایت کے پرچم کو سب سے پہلے میری سیدہ نے قدم کیا ہے وفا کی دیوی حیا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا وفا کی دیوی حیا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا کہیں ہے معصومیت کا ساحل تو کہیں شرافت کی جھیل
زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل تو کہیں شرافت کی جھیل زہرا، زمانے موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا۔ وجود حق کون ہے؟ خدا بھائی۔ زمانے موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ اگر سیدہ حق لینے نہ جاتی تو کسی بیٹی کو حق نہ ملتا۔ سیدہ نے عدالت میں جا کر بتا دیا کہ عورتوں کی سب سے پہلی وکیل میں سیدہ خود ہوں، حق نہیں چھوڑوں گی۔ رسول خدا نے اپنی پاک زبان سے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ بضعۃ منی دونوں جملے ہیں، بضع بھی ہے اور بضع بھی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، کیا فاطمہ میرا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ کسی نے ترجمہ کیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، کسی کی معرفت بڑھ گئی تو اس نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا۔ لیکن انجمن حسینیہ کے اس منبر سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ دونوں ترجمے حق ادا نہیں کرتے، اس جملے کا ترجمے کا حق ادا نہیں کرتے۔ حسین میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرا ٹکڑا، حق ادا نہیں کرتے۔ کیسے حق ادا نہیں کرتے میں سمجھاتا ہوں۔ جیسے پاکستان سے ہوتا ہے پاکستانی، ایران سے ہوتا ہے ایرانی، یعنی پاکستان کا رہنے والا پاکستانی، ایران کا رہنے والا ایرانی، لبنان کا رہنے والا لبنانی اور امریکہ کا رہنے والا امریکائی، یعنی آخر میں یا لگتی ہے۔ پاکستان کے آخر میں یا لگا تو پاکستانی بن جاتا ہے، ایران کے آخر میں یا لگا تو ایرانی بن جاتا ہے۔ اگر ترجمہ ہوتا کہ رسول نے فرمایا ہوتا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو پھر رسول کو کہنا چاہیے تھا فاطمہ تو بضعتی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو پھر آپ نے لفظ کا اضافہ کیوں کیا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر یہ کہنا تھا تو پھر حق یہ بنتا تھا قواعد عرب کے مطابق کہ رسول فرماتے فاطمہ تو بضعتی۔ یہ ایک لفظ کا اضافہ کیوں ہوا ہے؟ لفظ کا اضافہ کیوں ہوا ہے؟ یہ لفظ کا اضافہ کیوں ہوا ہے؟ یہ لفظ کا اضافہ بتا رہا ہے کہ یہ ترجمہ حق ادا نہیں کر رہا۔ پھر اس کا ترجمہ کیا؟ یہ ترجمہ میں بھی نہیں کر رہا، مفسر قرآن علامہ ذیشان جوادی کر رہے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی کا ترجمہ یہ بنے گا فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہے۔ فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہے۔ بس میں نے اسی بات کو کھولنا ہے اور مجھے مسائل پہ آ جانا ہے۔ کیسے بھائی؟ کیا آپ گئے سمندر میں سے ایک گلاس پانی نکالا اور اسے پی لیا، پانی پاک تھا یا نہیں تھا؟ پاک تھا۔ آپ گئے سمندر میں سے دوسرا گلاس بھرا، آ کر اسے رومال کو دھو لیا، رومال پہلے نجس تھا، پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا، پانی پاک تھا۔ تیسرا گلاس بھرا، اس پانی میں 2 قطرے خون کے گر گئے، اب یہ پانی پاک رہے گا؟ نجس۔ مولوی نا مولوی مریم صالح اللہ، ہاں پانی نجس ہو گیا، اب اس سے آپ وضو بھی نہیں کر سکتے، اس پانی کو پی بھی نہیں سکتے، رومال کو دھو بھی نہیں سکتے۔ کیا یہ پانی سمندر کا پانی نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ سمندر کا پانی نہیں ہے۔ جو پہلے پانی بھرا تھا وہ بھی سمندر کا تھا، جو دوسری مرتبہ بھرا وہ بھی سمندر کا، یہ تیسری مرتبہ بھی سمندر کا پانی۔ آپ نے کہا جناب جب بھرا تھا اس وقت سمندر کا تھا، اب سمندر سے جدا ہو گیا، جیسے اس میں 1 قطرہ خون کا گرے گا یہ نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی نجس پانی ہم سمندر میں ڈال دیں تو یہ پانی پاک ہو جائے گا۔ ایسے 1000 قطرے خون کے سمندر میں گر جائیں، سمندر
سمندر نجس نہیں ہوگا. توجہ ہے؟ کیونکہ پہلے جو گلاس ہم نے لیا وہ اس سے جدا ہو گیا، لیکن وہی گلاس جب ہم نے ملایا پانی میں سمندر کے تو اب مل گیا. یعنی جدا ہونے کے احکام اور ہیں، اتصال کے احکام اور ہیں. کوئی بات تھوڑی سی تمیز سن لیجیے مجھ سے. مجھے پتا ہے جب تمیز باندھی جاتی ہے تو پھر لوگوں کو جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے. جن کو جمائی آئی ہے مل کر نعرہ حیدری، مگر جن کو جمائی آئی ہے سارے مل کر نعرہ حیدری لگائے. ہمیں سب نے لگا دیا ماشاءاللہ. عزیزان اگر انسان کو ایک اور مثال دیتا ہوں. انسان کا کوئی ہاتھ کٹ جاتا ہے، یہ ہاتھ جب تک میرے بدن کے ساتھ متصل پاک ہے، لیکن اگر یہی ہاتھ اللہ نے کرے کٹ جائے تو یہ نجس ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا. لیکن دوبارہ ڈاکٹر آپریشن کرے اور اس ہاتھ کو جوڑ دے اور میرا ہاتھ حرکت کرنے لگ جائے، وہ نجس ہاتھ جو پہلے نجس پڑا تھا پاک ہو جائے گا. کیوں؟ یہ کل سے جدا ہو گیا تو نجس ہو گیا، لیکن جب کل کے ساتھ ملا تو دوبارہ پاک ہو گیا. توجہ ہے؟ بھائی کل کے احکام اور ہیں، جز کے احکام اور ہیں. آئیے ایک علم ہے جس کا نام ہے علم منطق. اللہ کا کرنا ایسا جو منطق پڑھ رہے ہیں وہ بچے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. علم منطق میں کل کے احکام اور ہیں، جز کے احکام اور ہیں. لیکن وہی علم منطق کہتا ہے کائنات میں کچھ ایسے بھی جز ہیں جو کل سے جدا ہو کر بھی حکم کل رکھتے ہیں. سبحان اللہ. علم منطق کہتا ہے کائنات میں کچھ ایسے جز بھی ہیں جو کل سے جدا ہو کر حکم کل رکھتے ہیں. علم منطق ہماری رہنمائی فرما کون سے ایسے جز ہیں. کہا قرآن کو نہیں دیکھا؟ کیسے؟ قرآن کی 114 سورتیں، 6666 آیتیں. کہا قرآن کے جو پوری جلد کے اندر ہے 30 پارے. ویسے ہم 30 پاروں کو نہیں مانتے، ہم 114 سورتوں کے قائل ہیں. یہ 30 پارے انہوں نے بنائے ہیں جنہوں نے انہیں 30 دنوں میں تقسیم کیا ہے، ورنہ مکتب تشیع میں 30 پاروں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ قرآنی تاریخ کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. قرآن کے 114 سورتیں ہیں اور اس کی آیتیں ہیں، ورنہ یہ 30 سپارے مکتب تشیع میں نہیں ہیں. مکتب تشیع میں یہ 30 پارے نہیں، یہ تقسیم مسلمانوں نے کی ہے جو ماہ رمضان میں 30 دنوں میں 30 سپارے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کی 30 سپارے، قرآن مکمل ہے. اب یہ جلد کے اندر جو قرآن ہے اس کو مس کرنے کے لیے میرا وضو ہونا ضروری ہے. یا مولوی تمہیں احکام شرعی بھی بتا رہا ہوں، سیدہ کے فضائل بھی سنا رہا ہوں. اس قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے. میں نے اسی قرآن میں سے سورہ الحمد کو نکال دیا، اس قرآن میں سے سورہ الحمد کو نکالا، علیحدہ صفحہ ہے سورہ الحمد کا. اب اس کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے. یہ تو جدا ہو گیا ہے، یہ تو جدا ہو گیا ہے تو قرآن جدا ہو گیا. جیسے اس قرآن کو مس کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، ویسے سورہ الحمد کو مس کرنے کے لیے، اگر میں نے سورہ الحمد کو چھوڑ دیا، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیحدہ کاغذ پر لکھا، اس کو مس کرنے کے لیے وضو ضروری ہے. قرآن کی آیت ہے، ضروری ہے. تو ماننا پڑے گا کچھ جز ایسے ہیں جو کل سے جدا ہو کر بھی حکم کل رکھتے ہیں. یہی تو محمد تجھے سمجھانا چاہتے ہیں. فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہے. جو حکم میرا ہے وہ حکم فاطمہ کا ہے. اگر محمد کا خون پاک تو فاطمہ کا خون پاک، اگر محمد کا گوشت پاک تو فاطمہ کا گوشت پاک، اگر
کہ جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہے. بس یہی وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے جب سیدہ کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو انوکھے انداز سے بیان کیے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے جدا ہو کر جدا نہیں ہے. جو حکم میرا ہے وہ حکم فاطمہ کا ہے، وہی حکم فاطمہ کا ہے. جیسے قرآن کا ٹکڑا جدا ہو جائے تو اسے مس کرنے کے لیے وضو ضروری ہے، ویسے ہی سیدہ کے لیے بندے کی باطنی طہارت کا ہونا ضروری ہے تاکہ سیدہ کا احترام کر سکے. محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جو حکم میرا ہے وہ حکم فاطمہ کا ہے. اگر میں سیدہ سلطان کونین ہوں تو یہ سیدہ کونین ہے. اگر میری ناراضگی بندے کو اسلام سے خارج کرتی ہے تو سیدہ کی ناراضگی بھی اسلام میں رہنے نہیں دیتی. ان اللہ یرضی برضا فاطمہ ویغضب بغضب فاطمہ. اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے، فاطمہ کی غضب سے غضبناک ہوتا ہے. عزیزان، میں تو اب فضیلت بیان کرنے کے موڈ میں آ رہا تھا، آپ تھک گئے مجھے لگتا ہے. فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے جدا ہو کر بھی جدا نہیں ہے. یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے. مرحوم ذبیح اللہ محلاتی فرماتے ہیں، علامہ ذبیح اللہ محلاتی کہتے ہیں طہارت 4 طرح کی ہے. طہارت ایک ظاہری طہارت ہے، انسان آلودگی سے پاک ہو. ایک اعضاء اور جوارح کی طہارت ہے دوسری، یعنی انسان کے اعضاء اور جوارح گناہ نہ کرے، معصیت خدا نہ کرے. تیسری طہارت نفس ہے، طہارت نفس ہے. اور چوتھی طہارت سر ہے، یعنی چھپی ہوئی طہارت. ایسی طہارت کہ جس سے بڑی طہارت کوئی نہیں ہے. انسان کے جب اعضاء و جوارح گناہ نہ کریں تو انہیں آگ کچھ نہیں کر سکتی. انسان کے اعضاء و جوارح گناہ نہ کرے تو آگ کچھ نہیں کر سکتی. مسلمانوں کی اماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں سیدہ فاطمہ کے گھر میں گئی، میں نے عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا فاطمہ کھانا بنا رہی تھی، آگ پر ہانڈی کھڑی ہے، ہانڈی میں سالن پک رہا ہے. عجیب منظر دیکھا، فاطمہ ہانڈی میں ہاتھ ڈال کر ہانڈی کو ہلا رہی، چمچ سے نہیں ہلا رہی، اپنے ہاتھوں سے ہانڈی کو، اور نیچے آگ بھی جلی ہوئی ہے. میں یہ منظر دیکھ کر پریشان ہوئی. میں جب یہ منظر دیکھ کر پریشان ہوئی تو میں لوٹی، میں نے اپنے بابا سے کہا، بابا میں نے عجیب منظر دیکھا، فاطمہ آگ میں ہاتھ ڈال کے کھانا بنا رہی تھی، فاطمہ کو آگ نے کچھ نہیں کہا. میرے بابا نے کہا خاموش ہو جا، یہ فاطمہ کی بڑی فضیلت ہے، کسی کو نہ بتا. فاطمہ کی بڑی فضیلت ہے، کسی کو نہ بتانا. آپ نے منع کیا کسی کو نہیں بتانا، اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا جا کر سب کو سنانا، جا کر سب کو سنانا. محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئے اور نازل ہو کر کہا کہ اللہ درود و سلام کے بعد حکم دیتا ہے کہ مجھ خدا کی طرف سے حکم ہے کہ اس حدیث کو صحابہ کو سنا. کون سی حدیث؟ لأن اللہ قدم وقدم من احبها. اللہ نے فاطمہ پر آگ کو حرام قرار دیا ہے اور فاطمہ کے چاہنے والوں پر بھی آگ کو حرام قرار دیا. فاطمہ پر آگ کو حرام قرار دیا ہے اور جو فاطمہ کو چاہتے ہیں اللہ نے ان پر بھی آگ کو حرام قرار دے دیا. جب فاطمہ کے چاہنے والے کو آگ کچھ نہیں کہہ سکتی تو فاطمہ کو آگ کیسے کچھ کہے گی؟ بھئی بات یہیں پر رکی نہیں. محمد مصطفیٰ کرے
سیدۃ النساء العالمین کے ہاتھ کو پکڑا، گھر سے باہر لے کر صحابہ کے مجمع میں آئے۔ میں نے یہ آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کی کتاب حلقہ وصل رسالت و امامت میں سے پڑھا ہے۔ یہ حدیث میں نے وہاں سے آیت اللہ وحید خراسانی کی کتاب سے پکڑ کر لے کر آئے۔ ایک جملہ میں بعد میں وزن ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ فاطمہ کہ جو نابینا صحابی گھر میں آ جائے تو فاطمہ پردہ کر لیتی ہے۔ بیٹی فاطمہ کہ میرا صحابی نابینا ہے، بابا یہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں۔ اسی بیٹی کو لے کر صحابہ کے مجمع میں آئے، ہاتھ کو پکڑا۔ اب دیکھو ہاتھ پکڑ کون رہا ہے؟ نبیوں کا سلطان۔ ہاتھ پکڑا کس کا جا رہا ہے؟ جو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اور کام کیا ہو رہا ہے؟ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر محمد مصطفیٰ جس کی زبان پر وحی کا پہرا ہے، جس کی زبان پر وحی کا پہرا ہے، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ کے مجمع میں کہہ رہے ہیں من عرفہا فقد عرفہا، جو اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ یا رسول اللہ اسے کون نہیں جانتا؟ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ فاطمہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ آپ کی بیٹی ہے۔ کل نہیں، جس انداز سے میں تعارف کروانا چاہتا ہوں اس انداز سے کوئی نہیں جانتا۔ اور رسول نے زندگی میں 3 مرتبہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر تعارف کروایا۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر غدیر خم اعلانوں کا منبر، علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ دوسری مرتبہ حسین کو منبر رسول مسجد نبوی گود میں دکھایا، ایھا الناس ھذا حسین، لوگوں پہچان یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو یہ حسین ہے، کہیں سنو کہ بھول جانا یہ حسین ہے، اس کو پہچانو، وارثوہ وفضلوہ وانصروہ، اس کی معرفت حاصل کرو یہ حسین ہے، اس کو فضیلت دو اور وقت پڑ جائے تو اس کی مدد کرو۔ اور تیسری مرتبہ صحابہ کے مجمع میں سیدہ کا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں من عرفہا فقد عرفہا، جو اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ یا رسول اللہ سب جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہے، کہا نہیں یہ تعارف نہیں کروانا چاہتا، میں بتانا چاہتا ہوں فاطمہ تو قلبی بین جنبے، فاطمہ میرا دل ہے جو تو میری پسلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں فاطمہ تو قلبی بین جنبے، فاطمہ میرا دل ہے جو تو میرے پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اب بات سمجھنا اگر لطف لینا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، ایک آنکھ ضائع ہو جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، ایک گردہ فیل ہو جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کسی کا دل مردہ ہو جائے وہ مر جاتا ہے۔ ایسے ہے کسی کا دل مر جائے وہ بندہ مر جاتا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں فاطمہ تو قلبی بین جنبے، فاطمہ میرے دو پہلوؤں کے درمیان میرا دل ہے، اگر محمد زندہ ہے تو فاطمہ کی وجہ سے زندہ ہے۔ عظمت سیدہ طاہرہ مرضیہ ام ابیہا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ حدیث یہاں پہ رکی نہیں ہے، آگے بڑھی ہے۔ ہے روحی بین جنبے، فاطمہ میری روح ہے جو میرے پہلوؤں کے درمیان ہے۔ پہلے کہا فاطمہ میرا دل ہے، پھر مزید آگے گئے کہا فاطمہ میری روح ہے۔ خدا کی قسم آیت اللہ وحید خراسانی کے یہ جملے ہیں کہ میرا علم یہاں پر ختم ہو گیا۔ آیت اللہ وحید خراسانی مجتہد ہے، ایران کے بہت بڑے مجتہد ہیں، وہ کہتے ہیں میرا علم ختم ہو گیا، میری معرفت ختم ہو گئی، میرا فہم ختم ہو گیا، میرا درک ختم ہو گیا۔ یہ رسول نے کیا کہہ دیا؟ یہ روحی بین جنبے، فاطمہ میری روح ہے۔ بھائی روز دیکھتے ہو بندہ مر جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، بدن یہیں پر رہ جاتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یہ روحی
بین جنبے، فاطمہ میری روح ہے۔ اللہ اکبر، بدن کو موت ہے، روح کو موت نہیں ہے۔ یہ روحی بین جنبے، میری روح ہے۔ سمجھو اس خدا کی قسم جو علم شوق رکھتے ہیں اس جملے کو جا کر آج بستر پر سو کر جب سونے لوگوں نا نیند آنے لگے سوچ رہے ہیں کہ محمد نے جملہ کیا کہا ہے، ہی روحی بین جنبے، یہ میری روح ہے تو پہلوؤں کے درمیان۔ فاطمہ روح ہے، روح ہے، محمد ہے فاطمہ۔ پتہ جانے اس روح کو کیسے مجروح کیا گیا، مجھے نہیں پتا اس روح کو کیسے مجروح کیا گیا۔ کیا پڑھوں؟ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میری روح ہے، جس کی وجہ سے محمد زندہ ہے۔ اور مسلمانوں نے اسے کیا رسالت دیا؟ میں نے فضائل تھوڑے پڑھے ہیں کیونکہ شب شہادت میں